السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرے والیوم میں جو باب ہے وہ ہے کتاب الفتن، اور کتاب الفتن کا جو دوسرا چیپٹر ہے وہ ہے جنگوں کا بیان۔ تو اس میں پہلی حدیث ہے 5410۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دو عظیم جماعتیں قتال کریں گی، ان کے مابین بڑی قتل و غارت ہوگی اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور تقریباً 30 دجال کذاب بھیجے جائیں گے۔ وہ سب یہی دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ زمانہ قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، قتل زیادہ ہوں گے، اور تم میں مال کی کثرت ہو جائے گی اور ریل پیل ہو جائے گی۔ مال والا خیال کرے گا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ اسے کسی کو دینے کی کوشش کرے گا تو وہ شخص جسے وہ پیشکش کرے گا کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور لوگ بڑی بڑی عمارتوں کے متعلق باہم فخر کریں گے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا، اور سورج مغرب سے نکلے گا جب وہ اس طرف سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی شخص کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایماندار نہ ہو، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں اچھے کام نہ کیے ہوں۔ اور قیامت اس طرح اچانک قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان اپنا کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، لیکن وہ نہ تو خرید و فروخت کر سکیں گے اور نہ اسے لپیٹ سکیں گے، اور ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال چکا ہوگا لیکن وہ اسے کھا پی نہ سکا ہوگا۔ اور قیامت قائم ہوگی، ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا لیکن وہ اس سے پی نہیں سکے گا۔ اور قیامت قائم ہوگی کہ ایک آدمی اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھا لیا ہوگا لیکن وہ اسے کھا نہیں سکے گا۔ حدیث نمبر 5411۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم ایک ایسی قوم کے ساتھ قتال کرو گے جن کے جوتے بال والے یعنی چمڑے کے ہوں گے، اور یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھال ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 5412۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اجمیوں میں خواص اور کرمان والوں سے قتال کرو گے، اور وہ سرخ چہروں والے، چپٹی ناک والے اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے، اور ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال جیسے ہوں گے، اور ان کے جوتے بال والے یعنی چمڑے کے ہوں گے۔ حدیث نمبر 5413۔ اور صحیح بخاری میں ہی میں عمرو بن تغلب سے مروی روایت میں ہے چوڑے چہروں والے۔ حدیث نمبر 5414۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے، مسلمان انہیں قتل کریں گے۔ اس وقت یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر اور درخت پکارے کر کہے گا، اے مسلمان اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کرو، البتہ غرقد کا درخت نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ حدیث نمبر 5415۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کہتان سے ایک آدمی نکلے گا، وہ لوگوں کو اپنی لاٹھی کے ساتھ ہانکے گا۔ حدیث نمبر 5416۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات ختم نہیں ہوں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ جہا نامی شخص مالک بن جائے گا، جہاجہ۔ ایک دوسری روایت میں حتیٰ کہ آزاد کردہ غلاموں میں سے جہاجہ نامی ایک شخص مالک بن جائے گا۔ حدیث نمبر 5417۔ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسلمانوں کی ایک جماعت آل کسریٰ کے خزانے پر قبضہ کر لے گی جو کہ سفید محل میں ہے۔ حدیث نمبر 5418۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، قیصر ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا نام دھوکہ و فریب رکھا۔ حدیث نمبر 5419۔ نافع بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرہ عرب میں جہاد کرو گے تو اللہ فتح عطا کرے گا، پھر فارس میں جہاد کرو گے تو اللہ فتح عطا کرے گا، پھر تم روم پر حملہ کرو گے تو اللہ فتح عطا فرمائے گا، پھر تم دجال سے قتال کرو گے تو اللہ تم فتح عطا فرمائے گا۔
حدیث نمبر 5420۔ عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ چمڑے کے ایک قبے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 علامتیں شمار کرو: میری وفات، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر ایک وبا جو تم میں اس طرح پھیل جائے گی جس طرح بکریوں میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، پھر مال کی ریل پیل حتیٰ کہ آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر وہ پھر بھی ناراض ہوگا، پھر ایک ایسا فتنہ بپا ہوگا جو عربوں کے تمام گھروں میں داخل ہو جائے گا، پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی لیکن وہ عہد شکنی کریں گے اور اسی پرچموں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر پرچم تلے 12,000 افراد ہوں گے۔ حدیث نمبر 5421۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ رومی فوجیں ماک مدینہ کے قریب جگہ یا تابق کے مقام پر پڑاؤ ڈالیں گی تو مدینہ سے اس وقت روئے زمین کے بہترین افراد پر مشتمل ایک لشکر ان کی طرف روانہ ہوگا۔ جب وہ صف بندی کر لیں گے تو رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے ہمارے افراد کو قیدی بنایا تھا راستہ چھوڑ دو، ہم ان سے قتال کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان راہ خالی نہیں چھوڑیں گے اور ان سے قتال کریں گے۔ وہ تہائی شکست کھا جائیں گے اور اللہ ان کی کبھی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے تہائی قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے ہاں اعلیٰ درجے کے شہداء ہیں، اور تہائی فتح یاب ہوں گے، وہ کبھی آزمائے نہیں جائیں گے۔ وہ قسطنطنیہ فتح کریں گے اور وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور انہوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درخت کے ساتھ لٹکا دی ہوں گی۔ اس دوران شیطان ان میں زوردار آواز سے کہے گا مسیح دجال تمہارے اہل و عیال میں آ چکا ہے۔ وہ نکلیں گے اور یہ بات باطل ہوگی، جب وہ شام پہنچیں گے تو وہ نکل چکا ہوگا۔ اسی اثنا میں کہ وہ قتال کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں درست کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی تو عیسیٰ بن مریم نزول فرمائیں گے اور وہ ان کی امامت کرائیں گے۔ جب اللہ کا دشمن دجال انہیں دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ خود ہی گل سڑ کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اسے قتل کرائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا لگا ہوا خون دکھائیں گے۔ حدیث نمبر 5422۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میراث تقسیم نہیں ہوگی اور مال غنیمت کی تقسیم پر خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے فرمایا دشمن اہل شام کے لیے جمع ہوں گے جبکہ اہل اسلام ان رومیوں کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ مسلمان ایک دستے کو موت کے لیے تیار کریں گے اور وہ غلبہ حاصل کر کے ہی واپس آئیں گے۔ وہ قتال کریں گے حتیٰ کہ ان کے درمیان راحت حائل ہو جائے گی اور وہ دونوں طرف کی فوجیں غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آ جائیں گی اور منتخب دستے شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر مسلمان ایک دستے کو موت کے لیے تیار کریں گے اور وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ وہ قتال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے مابین رات آڑے آ جائے گی تو دونوں طرف کی فوجیں غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آ جائیں گی اور منتخب دستہ شہید کر دیا جائے گا۔ پھر وہ مسلمان تیسری مرتبہ ایک دستہ موت کے لیے تیار کریں گے، وہ غلبہ حاصل کر کے واپس آئیں گے۔ وہ قتال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ شام ہو جائے گی اور دونوں طرف کی فوجیں غلبہ حاصل کیے بغیر واپس آ جائیں گی اور منتخب دستہ شہید کر دیا جائے گا۔ جب چوتھا روز ہوگا تو اہل اسلام کے باقی افراد ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کفار پر ہرزمیت مسلط کر دے گا۔ وہ خوب لڑیں گے، اس جیسی لڑائی کبھی نہ دیکھی ہوگی، حتیٰ کہ اگر پرندہ ان کی طرف سے گزرنا چاہے تو وہ مردہ حالت میں گر پڑے۔ ایک باپ کے بیٹے لڑائی سے پہلے گنے گئے تو وہ 100 تھے، لیکن لڑائی کے بعد ان میں سے صرف ایک آدمی پائیں گے تو کس غنیمت پر خوشی ہوگی اور کون سی میراث تقسیم کی جائے گی۔ وہ اسی اثنا میں ہوں گے کہ وہ اچانک ایک لڑائی کے متعلق سنیں گے جو کہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ ان تک آواز پہنچے گی دجال ان کی اولاد میں زہر ہو چکا ہے، ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا وہ اسے پھینک دیں گے اور ادھر متوجہ ہوں گے اور وہ خبر حاصل کرنے کے لیے 10 گھوڑ سواروں کو بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے اور ان کے آبا کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں اور وہ روئے زمین پر بہترین گھوڑ سوار ہوں گے۔ حدیث نمبر 5423۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم نے ایک ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی ہے اور ایک طرف سمندر ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بنو اسحاق کے 70,000 افراد وہاں جہاد کریں گے۔ جب وہ وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالیں گے تو وہ نہ تو اسلحہ سے لڑیں گے اور نہ تیر اندازی کریں گے، وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
پڑیں گے تو اس کی ایک جانب گر پڑے گی۔ طور بن یزید راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا مگر اب حضرت ابو ہریرہ نے اس جانب کے متعلق فرمایا جو سمندر کی طرف ہے۔ پھر وہ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو اس کی دوسری جانب بھی گر پڑے گی۔ پھر وہ تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو وہ شہر ان کے لیے کھول دیا جائے گا تو اس میں داخل ہوں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک زوردار آواز انہیں سنائی دے گی کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، چنانچہ وہ ہر چیز چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ حدیث نمبر 5425، حدیث نمبر 5424، معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی سے کے وقت ہوگی اور یثرب کی خرابی بڑی جنگ کے وقت ہوگی اور بڑی جنگ فتح قسطنطنیہ کے وقت ہوگی اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے نکلنے کے وقت ہوگی۔ حدیث نمبر 5425، معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی جنگ قسطنطنیہ کی فتح اور خروج دجال 7 ماہ میں ہوگا۔ حدیث نمبر 5426، عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم اور شہر کی فتح کے مابین 6 سال کا وقفہ ہوگا جبکہ دجال کا ظہور 7ویں سال ہوگا۔ ابو داؤد اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 5427، ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ تک محصور کر دیا جائے حتیٰ کہ ان کی سب سے دور والی سرحد صلاح ہوگی اور صلاح خیبر کے قریب ہے۔ حدیث نمبر 5428، ذو مخبر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان قریب تم مسلمانوں رومیوں سے معاہدہ امن کرو گے، تم اور وہ اپنے پیچھے ایک دشمن سے جنگ کرو گے، تمہاری مدد کی جائے گی اور تم مال غنیمت حاصل کرو گے اور تم سلامت رہو گے، پھر تم واپس آؤ گے حتیٰ کہ تم سرسبز سطح مرتفع پر اترو گے تو عیسائی رومیوں میں سے ایک شخص صلیب بلند کرے گا اور کہے گا صلیب غالب آئے گی۔ اس پر ایک مسلمان شخص غصے میں آ کر اس صلیب کو توڑ ڈالے گا اور اس وقت رومی عہد توڑ دیں گے اور وہ جنگ کے لیے جمع ہوں گے۔ اور بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ تب مسلمان اپنے اسلحے کی طرف دوڑیں گے اور وہ قتال کریں گے اور اللہ اس جماعت کو شہادت کے اعزاز سے نوازے گا۔ حدیث نمبر 5429، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک حبشی تم سے تعارض نہ کریں تم بھی ان سے تعارض نہ کرو کیونکہ کعبہ کا خزانہ باریک پنڈلیوں والا حبشی ہی نکالے گا۔ حدیث نمبر 5430، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے انہوں نے کہا تم حبشیوں کو چھوڑے رکھو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھیں اور اسی طرح جب تک ترک تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی ان کو چھوڑے رکھو۔ حدیث نمبر 5431، بریدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ جس میں چھوٹی آنکھوں والے یعنی ترک تم سے قتال کریں گے، فرمایا تم 3 مرتبہ انہیں دھکیلو گے حتیٰ کہ تم انہیں جزیرہ عرب تک پہنچا دو گے۔ پہلی مرتبہ دھکیلنے کے موقع بھاگ جانے والے بچ جائیں گے، دوسری مرتبہ بعض بچ جائیں گے اور بعض ہلاک ہو جائیں گے جبکہ تیسری مرتبہ وہ ہلاک کر دیے جائیں گے یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث نمبر 5432، ابو بکرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ نہر کے پاس ہموار نشیبی زمین پر پڑاؤ ڈالیں گے جس وہ بصرہ کے نام سے موسوم کریں گے اور اس نہر کو دجلہ کے نام سے یاد کیا جائے گا، اس پر ایک پل ہوگا، اس کے رہنے والے بہت ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے شہروں میں سے ہوگا۔ جب وہ آخری دور ہوگا تو بنو کنتورہ آئیں گے جو چوڑے چہروں اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے حتیٰ کہ وہ نہر کے کنارے پڑاؤ ڈالیں گے اور وہ بصرہ والے 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک گروہ گائے کی دمیں پکڑ لے گا اور وہ جنگلوں میں کھیتی باڑی کریں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک گروہ اپنی جانوں کے لیے امان حاصل کر لیں گے اور وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور ایک گروہ اپنی اولاد کو اپنی پشت کے پیچھے کر لیں گے اور وہ ان سے قتال کریں گے اور یہی شہداء ہیں۔ حدیث نمبر 5433، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس لوگ شہر آباد کریں گے اور ان میں سے ایک شہر ہے جسے بصرہ کہا جائے گا، اگر تم وہاں سے گزرو یا تم وہاں جاؤ تو اس کی شور والی زمین، گھاس والی زمین، اس کے نخلستان، اس کے بازاروں اور اس کے حکمرانوں کے دروازوں سے بچتے رہنا، مذکورہ جگہوں پر نہ جانا، اور تم اس کے اطراف میں رہنا کیونکہ اس میں زمین کا دنسنا ہوگا، آندھیاں اور زلزلے آئیں گے، وہاں لوگ رات کو سوئیں گے تو صبح کے وقت بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ حدیث نمبر 5434، صالح بن درہم بیان کرتے ہیں کہ ہم حج کے لیے روانہ ہوئے تو ایک آدمی نے ہمیں کہا تمہارے پاس ایک بستی ہے جسے آبلا کہا جاتا ہے، ہم نے کہا ہاں، اس نے کہا تم میں سے کون مجھے زمانہ دیتا ہے کہ وہ میری خاطر مسجد اشعار میں 2
یا 4 رکعتیں پڑھے گا اور وہ کہے گا کہ یہ رکعتیں ابو ہریرہ کے لیے ہیں، میں نے اپنے دوست ابو القاسم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ عز و جل روز قیامت مسجد اشار سے شہداء اٹھائے گا اور ان کے علاوہ شہداء بدر کے ساتھ کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا۔ ابو داؤد اور انہوں نے فرمایا یہ مسجد نہر کے کنارے واقع ہے، اور ہم ابو درداء سے مروی حدیث کے مسلمانوں کے خیمے باب ذکر یمن و شام میں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ حدیث نمبر 5435۔ شقیق حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم عمر کے پاس تھے تو انہوں نے فرمایا تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے متعلق مروی حدیث کون یاد رکھتا ہے؟ میں نے کہا میں یاد رکھتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عمر نے فرمایا سناؤ تو تم تو بڑے دلیر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا تھا؟ میں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی کے لیے اس کے اہل و عیال، اس کا مال، اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کا پڑوسی فتنہ و آزمائش ہیں، جبکہ روزہ، نماز، صدقہ اور نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اس کا کفارہ ہے۔ اس پر عمر نے فرمایا میری یہ مراد نہیں، میری مراد تو وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح اندر امڈ آئے گا۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا امیر المومنین آپ کو اس سے کیا سروکار، کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو وہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا نہیں بلکہ وہ توڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا پھر یہ اس کے زیادہ لائق ہے کہ وہ کبھی بند نہ کیا جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حذیفہ سے پوچھا کیا عمر اس دروازے کے متعلق جانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا ہے، بے شک میں نے اسے حدیث بیان کی جس میں کوئی غلطی و ابہام نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے خوف کی وجہ سے حذیفہ سے اس دروازے کے متعلق دریافت نہیں کیا۔ ہم نے مسروق سے کہا کہ آپ حذیفہ سے پوچھیں، انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ عمر ہیں۔ حدیث نمبر 5436۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا قسطنطنیہ کی فتح قیامت کے ساتھ یعنی قریب ہوگی، ترمذی، اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔